سچ میرا نام مبشر لقمان ہے. پیر سے جمعرات آپ کے لیے لے کے آتے ہیں نیا پروگرام نئے موضوع کے ساتھ. کل کا یہاں جو پروگرام ہم نے کیا اس پہ آج مجھے بڑا فیڈ بیک آیا, کچھ پازیٹیو فیڈ بیک آیا اور کافی نیگیٹو فیڈ بیک بھی آیا. اور بہت لوگوں نے کہا کہ جی کانسپریسی تھیوریز دے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, کچھ چیزوں کا آپ کا ثبوت نہیں ہے اور آپ وہ کر رہے ہیں. تو آج میں چند چیزوں کے ثبوت اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ جی ایسا کر رہے ہیں کہ آپ سعودی عربیہ کے متعلق آپ نے بات کی کہ جو کہ اچھی بات نہیں ہے, غلط بات ہے. تو میں آپ کو آج سعودی عربیہ کے جو اپنے ماسٹرز ہیں, جو ان کے آقا ہیں, ان کے حوالے سے آپ کو چند ثبوت میں پیش کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی فرقہ واریہ جو ہے یا پاکستان میں بڑھتے ہوئے یہ جو قتل عام ہو رہا ہے, یہ اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں اور کیوں نہ ہوں, کیونکہ ان کے بہت سے فوائد ان کے ساتھ منسلک ہیں. اور جب ہم فوائد کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں اکنامک فوائد کی بات کرتے ہیں. آج کل کوئی دنیا 21ویں صدی میں ایسا نہیں ہے, بہت کم, بہت ہی بیوقوف ممالک ہوں گے, بہت ہی بیوقوف افواج ہوں گی جو دوسری ملک پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں فزیکلی اور اس کو اپنے ملک کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. آج کل اکانومی کی جنگ ہے, روپے پیسے کی, ٹریڈ کی, ان چیزوں کی جنگ ہے. میں ایک آپ کو میں چیز ضرور دکھانا چاہتا ہوں, بلکہ بتاؤں گا اس میں کہ گارڈین ایک انگلینڈ کا بہت مشہور اخبار ہے. گارڈین میں ابھی 18 فروری کو ایک آرٹیکل آیا, یہ ابھی کی بات کروں, حال کی بات کروں 2013 کی, اور اس پہ لکھا ٹونی کارٹیلوسی نے, اور I don't know, I hope I'm pronouncing the name right, Cartelocci, sounds Italian. انہوں نے لکھا ہے کہ US Saudi funded terrorist sowing chaos in Pakistan. اور آگے انہوں نے لکھا ہے, میں بیچ میں سے آپ کو ایک اقتباس پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ لشکر جنگوی is part of US Saudi terror network. In terms of Pakistan's Lashkar-e-Jhangvi as well as the infamous Lashkar-e-Taiba that carried out the 2008 Mumbai India attack, killing over 160, both are affiliates of Al-Qaeda and both have been linked financially directly to Saudi Arabia. اور گارڈین کے آرٹیکل جو ہے وکی لیکس کیبلز پورٹری سعودی عربیہ as a cash machine for terrorists. یہ آرٹیکل آپ گارڈین کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں, یہ میرا لکھا ہوا نہیں ہے. The US State Department even acknowledges that Saudi Arabia is indeed funding terrorism in Pakistan. Saudi Arabia is funding terrorism in Pakistan. Saudi Arabia is the world's largest source of funds for Islamic militant groups such as Afghan Taliban, and Saudi government is reluctant to stem the flow of money, according to Hillary Clinton. یہ میری بات نہیں ہے جی, یہ بار کے اخبار کا جو 18 فروری کو ایک کالم چھپا, ایک آرٹیکل چھپا, اس کا اقتباس آپ کو میں دکھا رہا ہوں. اس میں اور بڑی خوفناک چیزیں لکھی ہیں. میرے ساتھ ڈیلی نیشن کے ایڈیٹر اور بہت سینئر تجزیہ نگار سلیم بخاری صاحب یہاں پہ موجود ہیں. سلیم صاحب ویلکم. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس کتنا مواد یہاں پہ پڑا ہوا ہے, اور میں آپ کو آج دکھاؤں گا کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہوتا ہے اور یہ جنگ ہم کس کی لڑ رہے ہیں. یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان ایک پراکسی وار لڑ رہا ہے اور مختلف ممالک کی یہاں پہ پراکسی وار لڑی جا رہی ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم آل یہود اور فلاں کو ہم برا بھلا کہنا شروع کر دیں, فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ اس میں مسلمان ممالک انوالوڈ ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں انہوں نے بڑے باقاعدگی سے لکھا ہے کہ سعودی عربیہ اور خاص طور پہ سعودی عربیہ, قطر اور UAE یہاں پہ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کو پیسے دیتے ہیں. آپ چیک کر کے مجھے بتا دیجیے کہ یہ آرٹیکل صحیح ہے کہ غلط ہے. آپ بھی مدیر ہیں. آپ نے بالکل درست. ایک تو آپ کی تیاری دیکھ کے مجھے ڈر لگ رہا ہے, آج آپ تو اتنا ہوم ورک کیے ہوئے ہیں. دو باتیں مبشر صاحب میں عرض کر دوں. 2011 میں ایک رپورٹ چھپی تھی, انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے, اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو کٹ پیسٹ کر کے وہ بھیج دوں گا, کہ 3 مسلمان ممالک 2011 میں اسلحے کے سب سے بڑے بائرز تھے, جن میں سے 2 کی اپنی افواج ہی نہیں ہے. اچھا, یہ لسٹڈ ہے جین بک آف ڈیفنس میں, یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے. اب وہ نام بھی آپ تو آج بالکل ہی تلے بیٹھے ہیں, نام آپ نے لے دیے. میں نے تو نام لے دیے. ان میں سے بھی 2 ممالک کی افواج نہیں ہے. ایک حوالہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. برائن ہنٹ ایک یہاں ہوتے تھے لاہور میں, اگر آپ کو یاد ہو, امریکن کاؤنسلر. انہوں نے گھر پہ اپنے بلا کے مجھے باشگاف لفظوں میں یہ کہا تھا کہ ہم نے القاعدہ کی ٹرانزیکشنز ڈیٹیکٹ کی ہیں اور ان کی اوریجنل کاپیاں جو ہیں, ان کی فوٹو سٹیٹ کاپیاں ہم نے سعودیز کو بھی دی ہیں اور UAE میں بھی دی ہیں, جہاں سے میسو فنڈز کی ٹرانزیکشن ہوئی تھی.
یہ امریکن سورس بحواس میں کوٹ کر رہا ہوں آپ کو. دوسری بات جو میں اور کہنا چاہتا ہوں آپ کو، مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ کنٹینرز چلتے ہیں کراچی سے اور کابل پہنچتے ہیں، راستے میں 4 علاقے ایسے ہیں جہاں طالبان کا کنٹرول ہے. ہر ٹرالر اور کنٹینر 4 لاکھ روپے رشوت دے کے انہیں وہاں سے نکلتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں طالبان ہوں اور مجھے یہ پتا ہو کہ یہ اسلحہ میرے خلاف استعمال ہونا ہے تو میں جانے دوں گا؟ توجہ کریں، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ 1300 کنٹینرز کراچی میں اسلحے کے غائب ہو جاتے ہیں. نہ امریکہ کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے، نہ کسی اور کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے. کہاں گئے وہ؟ تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ہم اس وقت بیٹل گراؤنڈز ہیں. لوگ اپنے اپنے سکور سیٹلز کر رہے ہیں ہمارے علاقے کو استعمال کر کے، ہمارے لوگوں کو استعمال کر کے. سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ ان کے جو کیریئرز ہیں تو استعمال تو ہم خود ہو رہے ہیں نا. ہاں مطلب میں تو اس میں مجھے شرمندگی تو ہے ایز اے پاکستانی، لیکن مجھے کوئی جھجک نہیں ہے یہ ماننے میں کہ کوئی سعودی، کوئی کا انڈین آ کے آپریٹ نہیں کر رہا، نہ بلوچستان میں، نہ کراچی میں، نہ ایلسویئر. لوگ یہیں کے ہیں. وہ لوگ کون ہیں ان کی شناخت اب ہوتی جا رہی ہے. مطلب ہے اب وہ جو پہلے تھا نا کہ نام نہیں لینا فلاں ملک کا اس لیے کہ تعلقات نہ خراب ہو جائیں. کون سے تعلقات؟ ہاں وہ تو اب میرا مطلب ہے کون سے تعلقات؟ پاکستانی سعودیہ میں ذلیل ہوتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، ان کو تو ایئرپورٹ سے ایسا وہ بدسلوکی شروع کر دیتے ہیں گلف کنٹریز میں جسے کوئی حد نہیں ہے. مجھے اجازت دیں یہ کہنے کی کہ ایک وقت وہ ہوتا تھا کہ خادمان حرمین شرفین کا نام جب آتا تھا تو لوگ چٹکیوں سے ہونٹوں پر اور آنکھوں پر لگاتے تھے. تو یہ جو کچھ ہوا ہے اس پورے عرصے میں، اس کی وجہ سے پہلی دفعہ پاکستان میں سعودی عرب کے خلاف گراس روٹ لیول پہ گفتگو ہونی شروع ہو گئی ہے. ایک کیبل یو ایس ایمبسی کی یہ میرے پاس ہے، 2005 کی ہے. یہ کیبل اگر آپ کو میں دکھاؤں گا تو یہ رچرڈ ہالبروک سے لنکڈ ہے، اور 25 جنوری 2010 کو یہ تھی، یعنی ای میل تھی. 9:33 پہ صبح یہ بھیجی گئی. ٹھیک. اور اس میں یہ کہا کہ ہالبروک، امبیسڈر ہالبروک urged the UAE to do more to disrupt Taliban financial flows. اس کے بعد انہوں نے کہا he added that Pakistani President Zardari had asked the UAE to take in his family in the event of his death. یعنی یہ پوری چیز وہاں پہ ڈسکس ہوئی کہ زرداری صاحب کو ڈر ہے کہ ان کو اگر مار دیا گیا تو ان کی فیملی کو بچا دیا جائے. لیکن یو اے ای خدا کے لیے تم اپنا طالبان کی فنڈنگ جو ہے اور القاعدہ کی فنڈنگ جو ہے اس کے فلوز کو ڈسٹرپٹ کرو. ہم امریکہ کو ہم برا ضرور کہتے ہیں، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے ایڈز کو بار بار یہ باور ضرور کرا رہا ہے کہ بھائی تم یہ دہشت گردوں کو مت اپنا فنڈز دو، مت ان کو فلو دو. مبشر میرے خیال سے یہ موقع ہے کہ اس پر یہ بات کی جائے. وہ جو ہم گریٹ گین کی بات سنتے ہیں، وہ نیو کارن پالیسیز کی بات سنتے ہیں، نیو ورلڈ آرڈر کی بات بہت ہوتی رہی ہے. سنگولر آبجیکٹو ہے اس کا کہ ڈیوائڈ بگ مسلم اسٹیٹس انٹو اسمالر یونٹس, detract them from their culture and their religion. You don't need a bullet to fire and they will be destroyed themselves. یہ لاجک ہے, یہ اس پورے I don't agree. اس کی وجہ میں آپ کو ایک ٹاپ سیکرٹ ڈاکیومنٹ دکھاتا ہوں جو اب بہرحال ٹاپ سیکرٹ نہیں رہی. 27 ستمبر 1955 کو فیلڈ مارشل ایوب خان نے ایک خط لکھا ایڈمرل ریڈ فورڈ کو. وہ خط آپ کی سکرین پہ میں دکھوا رہا ہوں, آپ دیکھیے گا. اور اس خط میں انہوں نے یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ تمہاری بڑی مہربانی تم ہمیں پلیز یہ کر دو, انہوں نے کہا کہ تمہارے کہنے پہ ہم اور کیا کیا کر رہے ہیں. ریڈکشن آف آفیسر اسٹرینتھ بائی 20%, ریڈکشن آف JCO and OR strength by 10%, conversion of anti-tank units to field artillery units, conversion of 5.5-inch gun units to 155 millimeter, اور اس کے بعد نان ایکٹیویشن آف سرٹن یونٹس اینڈ ڈیلیشن آف ایکسپینشن ان اسکولز اینڈ سینٹرز. Our requirements based on the above were then worked out and submitted to USMAG and presumably accepted by the Department of Army, which allotted certain amount of fund for internal use for fiscal year 54-55. اور اس کے بعد اینڈ میں انہوں نے یہ لکھا ہے لاسٹ پیراگراف, یعنی سیکنڈ لاسٹ پیراگراف نمبر 8. Forgive me for being frank, but I would be failing in my duty if I did not tell you that our people are completely frustrated. They think they've been given an enormous amount of work and that they've been let down.
they are in a mood not to accept American word, however solemnly given. This is sad in that it does not augur well for our future good relationship, which was one of the things I had been hoping to develop. یعنی ایوب خان ایک طرف کتاب لکھ رہا ہے فرینڈز ناٹ ماسٹرز پبلک کے لیے, دوسری طرف ایڈمرل ریڈ فورٹ کو یہ سیکرٹ خط لکھ رہا ہے, آپ کہہ رہے خدا کے لیے ہمیں غلامی میں لے لو. یہ اس کی قیمت ہم چکا چکے ہیں 1965 میں. اس نے نہیں, پاکستان بھی چکا رہا ہے. ہاں وہی ابھی تک چکا رہا ہے پاکستانی, اس کے بعد 1971 میں. اور ابھی جو آپ تو چلے گئے ماضی میں, کرنٹ پالیسیز آپ دیکھ لیں, ہمارے ساتھ سلالہ میں کیا ہوتا ہے, ہمارے ساتھ ایبٹ آباد میں کیا ہوتا ہے, ہمارے ساتھ میران بیس پہ کیا ہوتا ہے, اور ہم مرے جا رہے تھے ہماری ملٹری لیڈرشپ ایز ویل ایز پولیٹیکل لیڈرشپ. 26 اکتوبر 2009 کو پاکستان کے سفیر علی شرازی نے, جو سعودی عربیہ میں تھے, انہوں نے قبول کیا کہ جب سے آصف زرداری صدر بنے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں کھچاؤ پایا جاتا ہے. سعودی عربیہ اور پاکستان کی بات ہو رہی ہے. پاکستانی سفیر کے مطابق سعودی حکومت کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صدر زرداری شیعہ مسلک اور ایران کے حامی ہیں, جس کی وجہ سے وہ صدر زرداری کے ساتھ کھل کر کام نہیں کر پا رہے. And while I'm reading this, کیبل آپ کی سکرین پہ چل رہی ہے وہ, اور ہمیں پاکستانیوں کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ ہمارا صدر ایرانیوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے. یہ وہ پوری کیبل ہے, یہ آپ پڑھ لیجئے گا. اور جب ایک بریک سے آتے ہیں تو اس چھوٹی سی بریک کے بعد سلیم بخاری صاحب بتائیں گے کہ ہم کیوں یہاں بیٹھ کے اسرائیل کو, انگلینڈ کو, برطانیہ کو, امریکہ کو, کسی کو برا کہیں, جبکہ برائیاں ہمارے اپنے اندر موجود ہے, برائیاں مسلمان ممالک میں موجود ہے. اور فیکٹ یہ ہے کہ آج اس پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ اور کون کون کیوں بینیفٹ کرتا ہے اس قتل عام سے جو ہزاروال کا آپ دیکھ رہے ہیں بار بار کوئٹہ کے اندر. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں بلوچستان کے اندر, یہ کوئی امیجیٹلی ختم ہونے والے نہیں ہیں, بلکہ ڈر یہ ہے, اور یہ انٹیلیجنس سورسز یہ کہتی ہیں کہ اگلے چند دنوں میں, 3 سے 4 دنوں میں مزید واقعات رونما ہونے کی توقعات ہیں. اور غالباً اس بار یہ واقعات کراچی شہر میں کیے جائیں گے, بلوچستان میں نہیں کیے جائیں گے, تاکہ یہ سارے پروگرامز اور اس طرح کی چیزیں جو ہو رہی ہیں ان کو غلط ثابت کیا جا سکے کہ جو ہم گوادر کے حوالے سے یا ان چیزوں کے حوالے سے کر رہے ہیں. بٹ یہ کیا وجہ ہے سلیم بخاری صاحب, ہماری ایسی کیا مجبوری ہے کہ پاکستانیوں کے ساتھ انتہا کی بدسلوکی کی جاتی ہے چند عرب ممالک میں, بالخصوص سعودیہ میں, قطر میں, کویت میں, ان جگہوں پہ پاکستانیوں کو سیکنڈ نہیں, تھرڈ نہیں, 4th کلاس سٹیزن سمجھا جاتا ہے. ہیومن رائٹس کی وائلیشن یہ ہے, تقریباً 7,000 سے زیادہ پاکستانی غیر قانونی طور پہ بغیر کسی ٹرائل کے سعودی جیلز میں سڑ رہے ہیں. ہمیں وہ تیل بھی اس طرح سے نہیں دیتے جس طرح ہم لوگوں کو ہم نے کہا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ادھار دے دیتے ہیں, ہمیں مفت دے دیتے ہیں, کیا دے دیتے ہیں, ہم سے وہ پورے پیسے بھی لیتے ہیں. اور پھر ہمارے اوپر دھونس یہ ہے, ہمارے اوپر بادشاہت بھی کرنا چاہتے ہیں, غبارہ بسٹرڈ کا شکار بھی یہاں پہ ہونا ہے, پیلسز بھی ہونے ہیں, ان کو ویزا بھی نہیں لینے, ہر قسم کی ان کو پروٹوکالز بھی چاہیے, صرف اس لیے کہ جب ہمارے حکمران یہاں سے چوریاں کر کے بھاگیں تو وہاں پہ مڈل ایسٹ میں ان کو ریفیوج مل جائے. آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. میرے خیال سے اس وقت ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس کو بیٹھ کے اب سوچ لینا چاہیے, کیونکہ دن زیادہ نہیں ہے ان کے پاس, وقت بہت تھوڑا ہے. یہ جو واقعات تاریخ کے ہیں جن کا آپ نے حوالہ دیا کہ لوگ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں, وہاں جا کے پناہ لیتے ہیں, یا وہ یہاں سے آ کے لے جاتے ہیں, یا وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے, یہ اب کس سے ختم ہونے والے ہیں. 2-3 باتیں میں جلدی عرض کر دوں. آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ آف ایران اس پورے ریجن میں, ایشیا میں, CIA کا پولیس مین تھا. He was the police chief of CIA. رجسٹرڈ بات ہے, CIA کے پرانے ریکارڈ میں جا کے دیکھ لیں آپ کو, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. مگر جب عوام کو ہوش آئی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے, تو اس کے ساتھ کیا ہوا وہ مجھے یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایک حوالہ ہے. آپ نے فرینڈز ناٹ ماسٹر کی بات کی, یہ ایوب صاحب نے اس وقت لکھی تھی جب امریکنز نے اس کو ڈچ کرنا شروع کر دیا تھا, اور بلا کر جس کے نتیجے میں وہ فارغ ہوئے اور دوسرا ایک جرنیل آ کے بیٹھ گیا. بات یہ ہے کہ ہم جتنی مرضی بات کر لیں یہاں, ہمیں اپنے رویے تبدیل کرنے ہوں گے, عوام کو بھی اور ہماری لیڈرشپ کو بھی, کیونکہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. یہ میں آپ کو ایمانداری سے عرض کر رہا ہوں. مگر ایک خوشی کی بات ہے کہ اب چاہے آپ اس کا کریڈٹ سوشل میڈیا کو دے لیں, چاہے آپ اس کا کریڈٹ آپ جیسے دیوانوں کو دے لیں, جس کو بھی آپ کریڈٹ دیں, لوگوں میں اویئرنس آئی ہے. لوگوں کو اب دشمن اور دوست کی پہچان ہونے لگی ہے, جس کے ریفلیکشن آپ گراؤنڈ لیول پر دیکھ رہے ہیں.
جو آپ نے اشارہ کیا کہ ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے اور شاید اس دفعہ کراچی ٹارگٹ ہو، اس کے ساتھ ساتھ لوگ اب یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے ہی مسلمانوں نے کیا 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 ہوا ہے اور کیا کیا وہ کرنا چاہتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ مایوس ہونا چاہیے اس حد تک کہ ہم تباہی کے دہانے پہ پہنچ جائیں گے. میں آپ کو ایک حوالہ اور دیتا جاؤں اور میری خواہش ہے کہ آپ اسے انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لیں، کیونکہ ورنہ وہ کتاب امریکہ میں بھی بین ہے. 2 CIA کے ڈائریکٹر تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی انویزیبل گورنمنٹ، جس میں 9 آپریشن انہوں نے دنیا میں امریکہ کے بتائے ہوئے ہیں کہ کیسے وہ وہیں کے لوگوں کو ایکسپلائٹ کر کے، انہی کے ایشوز کو ایکسپلائٹ کر کے وہاں تباہی کا باعث بنے ہوئے ہیں. لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ اپنے دوستوں کا اب امتحان کا بھی وقت ہے، ان سے 2 ٹوک بات کر لینی چاہیے اس سے پہلے کہ ہم کہیں کے نہ رہیں. اب توقع کی جا سکتی ہے آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے، وہ میں کافی عرصے سے کہتا آ رہا ہوں کہ وہ تو مخنث ہے، ان میں تو نہ یہ گٹس ہیں نہ یہ. اب رہ جاتی ہے آپ کی ملٹری لیڈرشپ. ملٹری لیڈرشپ کا بھی حال کوئی مبشر صاحب بہت زیادہ انکریجنگ نہیں ہے. میں معافی سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں. میں نے حوالہ دیا تھا، آپ نے میری بات ٹوک دی، آپ ماسٹر آف دا گیم ہیں. وہ جو سلالہ کا واقعہ تھا جس کے بعد نیٹو کی روٹ بند ہوا تھا، آپ کبھی تلاش کر کے تو دیکھیں کہ اس میں کھلوانے میں سب سے زیادہ انٹرسٹڈ کون تھا؟ سعودی عربیہ. جی نہیں، پھر یہاں کی بات کریں، یہاں کی بات کریں. یہ بات اسٹیبلشڈ ہے کہ سب سے زیادہ پریشر فوج میں سے تھا. کیوں تھا؟ آئی لیو دس کوسچن فار یو ٹو ڈیسائیڈ. اٹس ویری سمپل، وہ تو ایسی کوئی ایشو نہیں ہے، وہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. اب یہ جب کیفیت ہو کہ نہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کیپیبل اور کریجیس ہے، نہ ہی آپ کی ملٹری لیڈرشپ ہو، تو پھر اس ملک کا خدا حافظ ہے. لہٰذا the destiny of this nation is in the hand of the people. اور میں ایمانداری سے یہ کہتا ہوں کہ اس طریقے سے لوگ اگر ایجوکیٹ کیے جاتے رہے، اویئرنیس ان میں آئی. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں آج یہاں پہ لوگوں کو کہ 2 قسم کی اپنے مفاد کو بڑھانے کے کام کیے جاتے ہیں. ایک وہ جو امریکہ کرتا ہے، ایک وہ جو مسلم ممالک کرتے ہیں. امریکہ یہ کرتا ہے کہ جیسے 1954 جون 27 کو فارن سروس ڈسپیچ ہوئی، ایک سیکرٹ ڈسپیچ ہوئی، اور ایک ٹینٹیٹیو لسٹ، انڈیجنس لسٹ جو ہے وہ آگے فارورڈ کی گئی ایمبیسی کی طرف سے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے کلٹیویٹ کرنا ہے، جن کو ہم نے بنانا ہے، یہ امریکن انٹرسٹ کے لیے بات کر سکتے ہیں. جس میں اس میں نامینیشن جو فالو کی گئی کہ چودھری محمد علی چودھری، جس میں بھاشانی ایسٹ پاکستان آف کورس، اس میں میاں دولتانہ، فیض احمد فیض، میاں افتخار الدین، فاطمہ جناح، خان عبد القیوم خان، بیگم لیاقت علی خان، محمد ایوب خان، محمد اصغر خان جو بڑی کتاب کیس بھی کر رہی ہے، ظفر اللہ خان، سکندر مرزا، محمد غلام محمد جو گورنر جنرل موسیٰ سہروردی. یعنی یہ کہ یہ لوگوں کو ٹارگٹ کرو، ان کو مثلا جو بھی ٹارگٹ کر لیں، ان کو دورے کرواؤ، یہ کرو، اس طرح کی لسٹیں ان کو اپنے ساتھ ابھی بھی جا رہی ہیں. اچھا یہ چلے، ایک تو یہ ہے. دوسری طرف یہ ہے جو وکی لیکس دے رہا ہے کہ سعودی عربیہ کس طرح سے پاکستان میں ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کو فنڈ کر رہا ہے، لیبیا نے کس طرح سے کیا، صدام حسین نے کس طرح سے کیا، اور ایران کے